الحمد للہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. الحمد للہ عز وجل روحانی مسند یوٹیوب چینل کے خصوصی پروگرام روحانی دستک کے خاص خصوصی ایپیسوڈ کے اندر حاضر خدمت ہے. الحمد للہ آج ہماری خوش نصیبی کہ ایک مرتبہ پھر قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے مرید و خلیفہ خوشبو میاں حضور خواجہ محمد محتشم طارقی قادری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکاتہ قدسیہ کے ہمراہ خاص ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے اور حضرت صاحب تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. ان کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر جی وبرکاتہ. کافی عرصہ رہا، گیپ تھوڑا سا ہوا ہمارا، اور اس گیپ کے دوران کچھ واقعات بھی ہوئے جن واقعات نے ہمارے دلوں کو بڑا ٹھیس پہنچایا، اور بہت سارے آپ سے محبت رکھنے والے قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہمارے دوست احباب تو وہ منتظر تھے کہ اس پلیٹ فارم سے دوبارہ جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا جائے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ محتشم بھائی، ماشاء اللہ اس سے قبل ہماری جو نشستیں ہوئی ہیں وہ نشستیں آج بھی لوگ محسوس کر رہے ہیں، اس نشستوں کے فوائد و ثمرات حاصل کر رہے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تسلسل اسی طریقے سے برقرار رہنا چاہیے، اور ہمیں ہماری جو تشنگی پوری کی جا رہی ہے تو وہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آج اس پروگرام کو ہم شروع کر رہے ہیں. آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ ہم اپنے مرشد سے ہی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ولی کی ایک شان ہے سبحان اللہ. کہ اس کی خانقاہ، اس کی درگاہ، اس کا در، اس کا گھر کبھی بانجھ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے ہمارے میاں صاحب دامت برکاتہم عالیہ اگر کہا جائے ہمارے سلسلے کی شان ہے. بے شک. میاں صاحب ایسے اللہ کے کامل درویش اور ولی ہیں، بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں وہ کامل نہیں اکمل الکاملین ہیں، بے شک. کہ جن کی توجہ سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، دنوں میں سفر طے کر پاتی ہے. بے شک. اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. حضرت خواجہ عثمان میاں رحمۃ اللہ علیہ، سبحان ان کی بارگاہ میں ایک شہباز تھا، وہ طارق تھا، سبحان اللہ. سبحان اور حقیقی شہباز. اور آج بھی وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو یہ میاں صاحب کی شان ہے. بے شک. ولی کا جو ساری زندگی کی کمائی ہوتی ہے نا، وہی ایک شہباز ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہر ولی یہ دعا مانگتا ہے کہ اس کی جو روحانی نسل میں سے یہ سلسلہ چلتا رہے، اور چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بانجھ نہیں رکھتا. سبحان اللہ. تو میاں صاحب نے ایک بات فرمائی تھی، نشست میں بھی ایک بات فرمائی میاں صاحب نے، کہ جو مرشد کی خاموشی کو نہیں سمجھتا وہ مرشد کی گفتگو کو کیا سمجھے گا. بے شک. آپ میاں صاحب کے اپنے مرشد کے اگر تاثرات کو نہیں جان پائے یا سمجھ نہیں پائے تو گفتگو کا کیا فائدہ ہے؟ وہ گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں. بات نہیں، توجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ چہرہ پڑھ لو کہ وہ کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ. پھر آپ مرشد کو نہیں دیکھتے، پھر آپ اپنے اندر دیکھتے ہو کہ آپ کا مرشد آپ سے کیا چاہ رہا ہے. رنگ بدلتا ہے، کیفیات بدلتی ہیں. میں ایک دفعہ پنجاب میں تھا تو میاں صاحب کے نا، آپ بھی جانتے میاں صاحب کے دانتوں کا مسئلہ کچھ ہو. جی ہاں. اب میں پنجاب میں تو میرے دانتوں کو درد شروع ہو گئی. میں بڑا حیران تھا کہ میں کبھی کو ایسا کوئی دانتوں کا معاملہ کو ہوا نہیں، کبھی مسئلہ ہوا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. میں 3-4 دن کو اینٹی بائیوٹک کو انجیکشن کچھ چیزیں چھوڑی، میں تھک کر کے بیٹھ گیا.
تو پھر مجھے پتہ چلا کہ میاں صاحب کو دانتوں کا کچھ مسئلہ ہوا. پھر میں نے میڈیسن چھوڑ دی. میں کہا ابھی خود ٹھیک ہوگا, جب ہاں ٹھیک ہو جائیں گے وہ, میں یہاں خود ٹھیک ہو جاؤں. میں نے میاں صاحب سے ایک دفعہ عرض کی, میں نے کہا میاں یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو میاں صاحب نے فرمایا یہ تو بڑے نصیب کی بات. سبحان اللہ. کسی کو کسی کی تکلیف میں کوئی تکلیف محسوس کرے, یہ چھوٹی بات ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اصل میں اس ایک فکرے کے اس ایک سنٹینس کے اندر پوری کائنات چھپی ہوئی تھی. میں چپ کر گیا, اس کا جواب نہیں تھا میرے پاس. اچھا اس بات کے پیچھے جو باتیں سمجھ آ رہی ہوتی مگر الفاظ نہیں مل رہے ہوتے. تو جس نے میاں صاحب کو تھام لیا تو اس کا مطلب ہے وہ منزل پہ ہے, سبحان اللہ. وہ کسی بھی منزل پہ اس کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے. اور میں نے میاں صاحب کا جو دیکھا ہے, میاں صاحب مشقت میں نہیں ڈالتے, تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا مرشد جو ہوتا ہے نا بڑا سمجھدار ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہڈی اس قابل نہیں ہے کہ اگر تھوڑا سا اس پہ وزن ڈالا جائے تو یہ برداشت کرے, اور یہ وہ دور بھی نہیں رہا. اچھا دور بدلنے کے ساتھ ساتھ طریقہ کار بھی بدلتا گیا. اب وہ طریقے نہیں رہے. اب بندہ کسی کو بولے کہ وہاں سے چلنا ہے سرجانی جاؤ, سرجانی سے والٹن چلے جاؤ, فلاں جگہ چلے جاؤ, تو نہ نہیں پیدل جاؤ. تو میاں صاحب کتنا چلیں, یہ دور بھی نہیں. وہ تو طریقہ کار بھی بدلے گئے. فیض وہی رہا مگر طریقہ کار بدلا گیا. اور فیض ویسے کا ویسا جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے, کمال درجے کا. اور اس سلسلے میں کرامات بہت زیادہ ہیں, کیونکہ قادری سلسلے میں کراماتیں بہت زیادہ ہیں جی ظاہر ہوتی ہیں. تو قادری سلسلے کے لوگوں کو نشانہ بھی اسی لیے بنایا جاتا ہے. بات ہے کہ جیسا باپ ہوگا نا وہ کوالٹیاں اولاد میں ضرور آتی ہیں. اللہ اختیار دیتا ہے, سبحان انہی میں سے چنتا ہے نا جو بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں. سبحان. تو یہ مختصر سا تعارف ہے بھی کروایا یہ والا. ہمارا جو ہے بیچ میں ہم نے گفتگو کی تھی محتشم بھائی, سلسلے کے اوپر ہماری بات ہو رہی تھی, تو ہم نے کہا تھا کہ بلکہ آپ نے ہی کہا تھا کہ آنے والی ہماری جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم سلسلے کے تاج کے حوالے سے ضرور گفتگو کریں گے. تو اس کے حوالے سے اب ضرور بتائیے گا کہ ہمارے اس سلسلے کے تاج کی, اس نسبت خاص کی کیا برکات ہے, اور اس کا فیض کیا ہے, اس کی برکات کیا ہے, اور اصل میں یہ تاج ہے کیا جو خلفاء کو قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ عطا فرماتے ہیں, اپنے مریدین کو عطا کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ اس محفل خاص کے اندر آپ کو بھی یہ تاج عطا ہوا خلافت کا, تو اس کی برکات خاص ارشاد فرمائی. اصل میں یہ ابو العلائی تاج ہے. جی اور جس چیز کی نسبت آپ کے بزرگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے, اصل میں اس نسبت کے اندر بزرگوں کی توجہات ہوتی ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی کا وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, وہ میرے اس سلسلے کا تاج پہن کے وہ وظیفہ کرے, ہمارے اس سلسلے کے تاج کو پہنے. سبحان. جس جگہ یہ تاج پہن کے جاؤ گے آپ کی عزت ہوگی انشاءاللہ. الحمدللہ. کبھی آپ کا دشمن آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. سبحان. اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ بھائیوں کے مقابلے میں بہنوں کے اوپر ایک جذب کی کیفیت, رقت کی کیفیت بہت زیادہ طاری ہوتی ہے. تو اس رقت کی کیفیت کے اندر بہنے والے جو آنسو ہیں ان کو محفوظ کرنے کا کیا طریقہ ہے, اور ان آنسوؤں کی کیا برکات ہے؟ جس کی یاد میں آنسو آتا ہے نا, سبحان. اصل میں اس کی توجہ آپ پہ ہوتی. صحیح. بغیر توجہ کے آنسو نہیں آ سکتا, یہ تو ایک فائنل بات ہے. صحیح. اس کی توجہ آپ کی طرف ہے, پھر آپ کی دل کے اوپر وہ توجہ فرماتے ہیں, آپ کے سینے کے اوپر, اور آپ کا دل نرم ہوتا ہے. صحیح. اور وہ رقت آری ہوتی ہے. صحیح. یہ جو آنسو ہیں, جی مرد تو اپنا وہ آنسو صاف کر کے اپنے تاج پہ لگا لیں. سبحان اللہ. بڑی قیمت ہے ان کی, سبحان. بہت قیمت ہے. یہ جہاں آنسو گرتا ہے نا, اصل میں جس کی یاد میں گرا وہ وہیں ہوتا ہے. سبحان.
جو سب سے زیادہ آپ کی کسی چیز کو اہمیت دی جاتی ہے نا بزرگوں میں، وہ آپ کے آنسو ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو ہماری بہنیں جو خواتین ہیں وہ اس چادر سے وہ آنسو پونچھ لیں. سبحان اللہ. اور اگر دھونی ہے چادر ہم. تو پھر اس کا پانی پھینکنا نہیں ایسے اللہ. پودوں میں پھینک دیں، پودوں میں ڈال دیں، سبحان اللہ. اس پودوں کے بھی رنگ بدل جائیں گے آئے ہے کیا بات. انشاءاللہ. حضرت فاطمہ الزہرا السلام علیہا لوگ نہیں جانتے کتنا فیض اور کتنا کرم اور کتنا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، سبحان جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اب ہدیہ کر کے نفل پڑھ کے ان کو جب ہدیہ کریں گے، کوئی نفلی صدقہ کر کے ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کریں گے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان کی خدمت کر رہے آپ، اور ایک مولا کائنات کی زوجہ کی خدمت کر رہے آپ، اور تیسرا آپ حضرت حسن حسین کی اماں حضرت. ان کی اماں کی آپ خدمت کر رہے آئے ہیں. ہے سبحان اللہ. ایک بات ہے ہم. کہ جن کو اہل بیت سے عشق ہوتا ہے نا، سبحان اللہ. اصل میں وہ روحیں ازل سے سلیکٹ ہوتی ہیں. آئے ہے سبحان اللہ. یہ نہ آپ مجھے دے سکتے ہو نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں. سبحان اللہ. بس وہ تذکرہ سنتے ہیں، وہ روح وجد میں جاتی ہے اور ان کی ہو جاتی ہے. سبحان اصل میں یہاں وسیلہ ہے نا، یہ ایک عالم نصوت ہے اور اس کے اندر وسیلہ لازمی ہے. وہ کسی کی زبان سے نکل جائے، وہ حرف کو لفظ، بس وہ ہونا ہے. جس نے اہل بیت کے ساتھ نیکی کی ہم. اس کا اجر ہی ولایت ہے. سبحان اللہ. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ محبت رکھی اور کامل محبت رکھنے کی کوشش کرتا رہا، اسی کوشش میں مر گیا، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ ولایت پہ فائز کرے گا، پھر اس کی جان نکالی جائے گی. سبحان. ہمارے سلسلے کے ہم. احباب ہیں، انہوں نے شجرہ پڑھا ہے، سمجھا نہیں. ہم. صحیح. ہمارے شجرے کے جو بزرگ ہیں، ہم. پتہ ہوگا لوگوں کو پتہ ہوگا شاید، مگر میں ایک ایک بزرگ کے ساتھ کئی وعدے ہیں. سبحان اللہ. اب کوئی پڑھے گا نا شجرا تو اسے سمجھ آئے گی کہ بزرگوں کے ساتھ ایک کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ حاجت روا کے واسطے، ایک ہی لکھا ہوا ہے کہ نفس کی ظلمت بڑی ہوگی تیرے واسطے. اصل میں لوگوں نے پڑھا نہیں شجرا. اس نام کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ ہے. صحیح بات. اس نظر سے کسی نے شجرا پڑھا ہی نہیں ہمارا، سوائے جس کو مرشد توفیق دے. شجرے کے نام کا بھی کوئی پڑھے، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ اس کے وسیلے سے مجھے یہ دے، اللہ اس کے وسیلے سے مجھے یہ دے. تو ایک نام لے لو، آپ کو کوئی حاجت ہے. میں ایک وظیفہ ایک عمل دے رہا ہوں آپ کو. بات چلی کہاں سے چل پڑی کہ اس وظیفے اس نام کو لے لو. مثال کے طور پر میاں صاحب کا اسم ہے. اب میاں صاحب کے اسم کے ساتھ ایک لکھا ہوگا کہ یہ اس کے وسیلے سے اللہ ہمیں یہ دے دے. آپ بزرگوں کا نام دیکھ لیں، کون سا کو ایک سلیکٹ کر لیں نام کو آپ، اور ان کو ہدیہ کریں، نفل پڑھ کے ہدیہ کریں، ویسے کچھ پڑھ کے ہدیہ کریں. اپنی ساری عبادت کا رخ اس کی طرف موڑ دو، اپنی نفلی عبادت کا رخ اس کی طرف موڑ دو، اپنے جو صدقہ دیتے ہو نفلی صدقہ اس کی طرف اس کا رخ کر دو. چند دنوں کے اندر روشنی ہو اور کمال درجے کا مقام. کیوں؟ یہ مقبول لوگ ہیں، یہ محبوب لوگ ہیں، اور یہ قبول کیے ہوئے لوگ، اللہ نے انہیں قبول کیا ہوا، اس لیے تو شجرے میں نام آیا ہے. ویسے شجرے میں کیا نام کرے گا؟ دوبارہ اس کو سمجھائیے گا. مثال کے طور پر شجرے میں ہمارے بزرگوں کے نام ہیں جی، تو کسی کو کوئی حاجت ہو تو اس ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے ہمیں یہ ہماری دعا قبول فرما. یعنی پہلے وہ حاجتوں کو دیکھ لے کہ کون سی حاجت ہے. جی اس شجرے کے جتنے بزرگ ہیں ان کے آگے حاجتیں لکھی ہوئی ہیں. بالکل اس کے وسیلے سے اللہ یہ کر دے. تو جو حاجت چاہیے وہ اس بزرگ کا نام لے لے، اس کو ہدیہ کرے، اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگے اور ان سے عرض کرے آپ بھی دعا کر دیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. یعنی پھر اس بزرگ کے ساتھ جو وعدہ لکھا ہوا ہے وہ پورا ہو جائے گا. ہمارے ایک میاں حضور کے خلیفہ ہیں، وہ صرف شجرے کے عامل ہیں. وہ کہتے ہیں
کہ اس شجرے نے مجھے سب کچھ عطا کیا. حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے، تحفہ صلاۃ شاہ مصطفیٰ کے واسطے، یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے، حاجت برلا میری کل اولیاء کے واسطے. کہتے ہیں کہ یہ جب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں تو ایسی لذت ملتی ہے، ایسی لذت ملتی ہے، سارا دن بس اسی شجرے کے اندر ہی میرا لگ جاتا ہے. کہتا ہے کوئی دعا ایسی نہیں جو میں نے کی ہو اور اس شجرے کی برکت سے مجھے عطا نہیں ہوئی ہو، وہ پوری نہیں ہوئی ہو. پڑھنا تو دور کی بات ہے، آپ شجرہ اپنے سرانے رکھ کے سو جائیں. سبحان اللہ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نام، دوست کا نام ہوگا نا، اصل میں وہاں توجہات اور فرشتے اور نیک جنات کا نزول ہوتا ہے، جس کتاب کے اندر ہوتا ہے. صحیح. اس کے اندر سے ایک نور اور روشنی ساری رات آپ کے سینے اور دماغ کے اوپر وہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ وہ کر لیں اور شجرے سے کوئی دوستی لگا لے اور دیکھیں اس کے نام، ان کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے اسماء ہیں، اس کے اندر اولیاء صالحین کے نام ہیں، اس کے اندر انبیاء، وہ سارا وسیلے دیے جاتے ہیں، وہ سارا کچھ ہے. اور بڑی بڑی چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے. اور اس میں ہی باقی بھی اسی کے اندر ہے، انتا باقی انتل باقی، سارا انت کچھ. الباقی انت اللہ. تو یہ باقی وہاں سے لیا ہوا میں نے، سبحان کیونکہ مجھے میاں صاحب نے اس کی اجازت دی ہوئی تھی سبحان کہ جیسے استعمال کرنا چاہو کرو. سبحان بس اللہ. ٹھیک. پھر اس کا میں نے تشریح کر دی نکال کے. ایک ایک چیز ایسے، جب آپ کو مرشد کی اجازت ہو جاتی ہے تو مرشد بھی ایسا ہو جو کائنات کا راز ہو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کو اس کے جو اپنے مرشد میں فنا ہو. تو میاں صاحب واقعی اپنے مرشد میں فنا ہے کہ جب مرشد کا ذکر آتا ہے پتہ ہی نہیں انہیں چلتا میں کھو چکا ہوں. عرس پہ بھی ایسا ہوا ماشاء اللہ. سبحان اللہ. تو میاں حضور بتاتے ہیں وہ جو آپ نے کیفیت بتائی دانت کے درد کی، دادا عثمان میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً آپ کی صحبت میں تھے میاں حضور. تو ایک دن ایسا ہوا قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے میاں حضور پڑھائی کے لیے. تو میاں حضور کہتے ہیں کہ اچانک میرے منہ میں کھارے پانی کی لذت جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہوئی، کہ جیسے میں کچھ کھارے پانی سے روٹی کھا رہا ہوں، اس طرح کی کیفیت محسوس ہوئی. تو دادا عثمان میاں سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ میاں وہ دوپہر میں ایسا ایسا مجھے محسوس کیا. تو کیا معاملہ تھا؟ تو کہا کہ ہاں بھائی بات یہ کہ وہ دوپہر میں جو ہے نا نمک والے پانی کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا، اس لیے جو ہے نا ایسا تمہیں محسوس ہوا. بالکل ایسے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دادا عثمان میاں میں آپ فنا. مرید ظاہر ہے اپنے مرشد کے بغیر تو نہیں چل سکتا، کامیاب نہیں ہو صحیح. سکتا. جو مرشد سے الگ ہوا، آپ سمجھ لو جب بدبختی کا دروازہ کھلتا ہے نا، سمجھ لو کہ آپ کے دل کے اندر اپنے مرشد کے بارے میں وسوسے آنے شروع ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ دروازہ کھلنے کی بات ہو رہی ہے ابھی، برے برے وسوسے. تو جب کر لو آپ کو بدتمیزی اپنے مرشد کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور مقام کے تھے اور کسی سعید مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے. الگ کر دیا اب، آپ چھانٹ دیا گیا. صحبت بھی جو ہے اگر سعید لے رہا ہے تو اس کی صحبت کا اثر ہوگا. بالکل. تو اس کی خباثت کو وہ صحبت ٹھیک نہیں کر سکتی. بات اصل میں یہ ہے، گرو نانک ان کا ایک چیلا تھا. ان کا گرو، مجھے پتا تو کامل ہے، جو آیا تو نے اس کو دیا اور وہ بھی کامل ہوا. میرے میں کہاں کمی ہے؟ میں تو اتنا عرصہ اتنے سال گزارے تیرے ساتھ، کہاں کمی ہے؟ تو اس نے اپنے شاگرد کو کہا کہ جا لے کے آ، فلاں جگہ پہ ایک ڈبی پڑی ہے وہ لے کے آ. وہ گیا، وہی شاگرد اس کا. تو
گرو نانک نے کہا کھولو اس کو. تو اس نے کھولا تو اس نے اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پارس ہے. اور پارس کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جس کے ساتھ لگتا ہے سونا بنا دیتا ہے. تو اس نے کہا، گرو نانک نے کہا جس ڈبی کے اندر یہ خود ہے اس کو سونا بنایا اس نے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں. اس نے کہا اس لیے کہ اس پارس اور اس ڈبی کے درمیان ایک کپڑا ہے، ایک لیئر ہے کپڑے کی، جس نے اس ڈبی کو سونا بننے سے روکا ہوا ہے. یہ پردہ تو اپنے دل سے گرا دے، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا، سبحان اللہ، تو کامل ہو جائے گا، تو سبحان مجھ سے فیض پائے گا. اصل میں ہمارے دلوں کے اندر نا اللہ. کہیں نہ کہیں کسی نکر میں نفاق اور بغض رکھتے ہیں ہم. اور ایک بات ہے، جتنی مرضی عبادت ہو، جتنا مرضی تقوی آپ اختیار کر لو، جتنی مرضی آپ عبادتیں ریاضتیں کر لو، جتنا مرضی پڑھ لو، جو جس مرضی درجے پہ پہنچ جاؤ آپ، جس دل کے اندر دو بغض ہوں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. صحیح. ایک مولا کائنات کا بغض ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، اور ایک آپ کے اپنے مرشد کا بغض ہو. اللہ اکبر. مطلب بغض اس شکل میں کہ آپ مرشد کی بات پہ کوئی بات لے کے آؤ، کوئی اعتراض لے کے آؤ، بے شک اس کے سامنے نہ لے کے آؤ، نہیں یار یہ بات اس طرح بھی ہو سکتی ہے، یہ بات اس طرح بھی ہو سکتی ہے، کہ ولی تو ہے یا وہ ہے، مرشد وہ ہے یا تو ہے. کامل اور اکمل مرشد کی بات کر رہا ہوں. یہاں تو خیر دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا، تو جب بندہ بات پہ بات لے کے آتا ہے نا تو دل کے اندر آٹومیٹک وہ چیز پیدا شروع ہو جاتی ہے ہونی، سبحان اللہ. کہ اچھا مرشد کو سمجھ آ جاتی ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، مگر خاموش رہتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے جب دونوں جدا ہوتے ہیں. وہ جو موقع ہے دونوں جدا ہونے والوں کا، وہ دعا کا موقع ہے، جب دو چیزیں الگ ہو رہی ہوتی ہیں. صحیح. جیسے صبح تہجد کا وقت، دن اور رات الگ ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ دعا قبولیت کا وقت ہے. جب ایک وقت عصر اور مغرب کا وقت ایک دوسرے کے اندر داخل اور نکل رہے ہوتے ہیں، وہ قبولیت کا وقت ہے. اور یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. یہ قبولیت کا وقت ان کے لیے ہے جن کے دل کے اندر فضل ہے، سبحان اللہ. کہ یا اللہ اس جیسا حال نہ ہو ہمارا، کیونکہ وہ آزمائش مرشد کی نہیں، وہ آزمائش میری اور تیری ہے جو اس کے ساتھ چلنے والے. سبحان اللہ. وہ تو آلریڈی منزل پہ پہنچا ہوا ہے، مسافر تو ہم ہیں. تو جو منزل پہ پہنچا اس کی آزمائش کیا ہونی؟ ساتھ چلنے والے کی آزمائش ہوتی. میاں صاحب نے ایک بات بڑی باکمال کہی، اس بات کو میں کتنے دن سوچتا رہا. اچھا بات تھوڑی سمجھداری والی ہے. میاں صاحب نے فرمایا کہ میرا فعل مت دیکھنا، میرا فیض دیکھنا. سبحان اللہ. کیا بات. میرا فیض دیکھ. فیض دیکھنا، میرا فعل نہ دیکھنا. ہو سکتا ہے میں کس کیفیت میں ہوں اس کو نہ دیکھنا، میرا فیض دیکھنا. تو پھر فیض دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ خود کہتے ہے کہ میں تو یہاں تو دیکھتا نا، یا اللہ میری یہاں زبان باندھ رہے. بات یہ ہے کہ جب جس بندے کے پاس خوشبو ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے لیک ضرور ہوتی ہے. جتنا مرضی چھپا لو تم، جتنا مرضی چھپا لو، خوشبو نہیں چھپتی. اور اگر آپ آرٹیفیشل خوشبو سنگانا شروع کر دو، لوگوں کو نہ سمجھ ہوتی ہے. ویسے لوگ بڑے عقل مند ہیں، لوگ دیکھ لیتے ہیں. وہ آپ کیا مثال دے رہے تھے شہد کے چھتے میں؟ جس شہد کے چھتے میں جس شہد کے چھتے کے اندر شہد ہوگا تو چاہے وہ کسی غار میں ہو، کہیں بھی ہو، پتہ چل جاتا، پتہ چل پہنچے گی. نہ دنیا ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے، نہ چوڑنے کی ضرورت ہے، سمجھ آ جاتی ہے. تو جو اصل میں اندر ہوتا ہے نا وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. جتنا مرضی چھپا لو نہیں چھپتا، یہ چیزیں نہیں چھپتی. جتنی اچھا مرضی یہ کو بات اکثر ہمارے بزرگ کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کرتے تھے. کہتے تھے کامران صاحب تمہیں ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فیض اپنے اندر پیدا کرو. اگر تمہارے پاس فیض ہے
تو دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، کسی جنگل میں چلے جاؤ، کسی پہاڑ میں چلے جاؤ، کسی غار میں چلے جاؤ، خلق تمہارے پاس پہنچے گی وہ فیض لینے کے لیے. ایسے ہی کہ جیسے ایک چھتے کے اندر اگر وہ چھتا خالی ہے، اس میں شہد نہیں ہے، تو نہیں خلق اس سے فائدہ لے گی. چھتے کے اندر شہد پیدا کرو. اگر چھتے کے اندر شہد موجود ہے تو تم وہ شہد کا چھتا کسی غار کے اندر ہو، کسی قبرستان میں ہو، کسی جنگل میں ہو، وہ چھتے سے فیض لینے کے لیے، چھتے سے شہد لینے کے لیے خلق پہنچے گی. تو بات وہی تھی اسم باقی کی. جی. اگر کوئی بندہ، اگر اسے کسی حاجت کی ضرورت ہے تو کسی ایک وقت میں وہ بیٹھ جائے اور 2 نفل پڑھے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد 110 مرتبہ اسم یا باقی پڑھے. اور اس کا ثواب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح اقدس کو دیا کرتے ہیں. 2 نفل کا ثواب اور 110 مرتبہ یا باقی، اول آخر 3 بار درود پاک. یہ سب کو اجازت ہے. پھر کیونکہ میسج شروع ہو جانے ہیں کہ اجازت دے دیں. ہاں، اور ہم یہ سب تو کو اجازت ہے. وہ میسج کے اندر ہم لوگ جواب بھی اول تو اتنا ٹائم ہوتا نہیں کہ دیں. یہ دیکھ لیں، ابھی محتشم بھائی نے کہا ہے کہ سبھی کو اس کی اجازت ہے سلسلے کی طرف سے. سب کو اجازت. تو وہ ایک بہن کا میسج آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مسائل ہیں. تو میں نے ان سے عرض کی کہ میں ایسا کروں گا، میں آپ کو کچھ چیز بھیج دوں گا، آپ وہ پڑھنا. تو نام ان کا میں نے لکھ لیا، کیونکہ میں اپنی ڈائری پہ بڑا کم نام لکھتا ہوں. میں اپنی ڈائری پہ نام نہیں لکھتا زیادہ، تو کیونکہ کچھ کرنا ہوتا ہے ان کا. تو اب 2-4 دن لیٹ ہو گیا کام تھوڑا. انہوں نے کہا کہ شاید یہ نا پیسے لینا چاہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ پیسے لینا چاہتے ہو، جواب اس لیے نہیں دے رہے، تو آپ پیسے لے لیں ہم سے. میں نے پھر بھی جواب نہیں دیا. تو پھر کہنے لگی کہ ہم نے فلاں وظائف کیے، فلاں وظیفے کیے، ان سے بھی کام نہیں بنا، آپ بتا دو گے اس سے بھی پتہ نہیں بنتا ہے کہ نہیں بنتا. میں نے پھر جواب نہیں دیا. اب وہ یہ سوچنے لگ گئے کہ شاید یہ پیسے لینا چاہ رہا ہے. تو آپ کتنے پیسے دیتے ہو مجھے کہ میں اب اللہ کا نام بیچنا شروع کر دوں؟ نہ میرے مرشد نے کبھی پیسے لیے اس چیز کے، نہ ہمارے بزرگوں نے لیے، تو نہ میں لے رہا ہوں. وہ آپ بھی نہیں لیتے کوئی چیز، کسی کو بتاؤ. جتنے ہمارے خلفاء ہیں ہمارے، کوئی بھی اس چیز کو نہیں کرتا. اگر وہ کرتا ہوگا اس کا ہمیں پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ. اور اگر ہے بھی کوئی ایسا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. ہم کوئی کسی کا، کوئی ہمارے سے کوئی لین دین کسی کا نہیں. تو غلط فہمی اس طرح بنتی ہیں. اب ان کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جواب نہیں دے رہے، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ پیسے لینا چاہتے ہیں. تو میں اس لیے سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. آپ کو کچھ لگتا ہے کہ شاید آپ کو وظیفہ دے کے آپ کی طرف سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اب تو وقت شروع ہوتا ہے دینے والے کا. میاں صاحب نے ایک بات فرمائی تھی ایک دفعہ. میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ کا دوست غافل نہیں ہوتا. اب غافل سے مراد ایک تو اپنے ساتھ چلنے والوں سے غافل نہیں ہوتا، ایک رب سے نہیں غافل ہوتا. سبحان اللہ. میاں صاحب نے فرمایا جو راتوں کو سوتا ہے نا، وہ غافل ہے. رات تو جاگنے کے لیے تھی. تو اب رات کا میاں صاحب نے قسم بڑا اچھا بتایا. میاں صاحب نے فرمایا کہ اچھا، وہ میں نے بات سنی نا، تو میں نے نا گھر میں کچھ میں نے چیزیں لکھ کے رکھی ہوئی تھی، میں نے تلاش کرنی شروع کی. وہ میاں صاحب فرمانے لگے کہ رات جب مغرب کے بعد فجر تک، اچھا میاں صاحب تو یہ بات کر کے تھوڑا آگے باتیں شروع ہوئی. میں آدھا گھنٹہ نا وہیں ٹھہرا رہا. میں نے کہا یار یہ چیز نوٹ کرنے کے قابل ہے. ویسے تو میاں صاحب کی ساری باتیں نوٹ کی جاتی ہیں، مگر یہ جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے، کیونکہ رات کو تو ظاہر ہے ہمارا کام سارا رات والے ہی ہے. وہ اسم تھا رب. میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ رات کو اسم جو ہے جامع، اسم جو سا رب ہے، اس کی تجلی ہوتی ہے. اس کے تھرو رب چل رہا ہوتا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہوتا ہے. جو آواز آتی ہے کہ وہ ہے مانگنے والا، سبحان اللہ، میں دینے آیا ہوں. وہ ہے پریشان، اس کی پریشانی دور کی جائے. میں نے نا کچھ چیزیں
نوٹ کی ہوئی تھی، اس میں اسم اعظم تھا، تو اسم اعظم تھا ربنا. ربنا. اللہ اکبر. میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یار اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. جو بندہ رات کو 1000 دفعہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، سبحان اللہ. رب ایسے نکلے کہ جیسے آخری تیرا، ویسے تو ہر وقت ہی آخری ہونا چاہیے، وہ ربنا نہ ہو، وہ چیخ ہو سبحان. کہ کہاں جاؤں. آئے. یا تو ایسا در بتا جو تجھ سے زیادہ غنی اور سخی ہو، کو ایسا گھر بتا، کو ایسا در بتا جو تجھ سے زیادہ غیور ہو، تجھ سے زیادہ غیرت والا ہو. یا اس سے وہ گھر بتا جو تجھ سے زیادہ سمیع ہو، تجھ سے زیادہ سماعت رکھنے والا ہو. سبحان اللہ. یہ کر کے پڑھو یا ربنا یا ربنا یا ربنا، 1000 دفعہ پڑھ لو. پڑھنا رات کو، یہ جب دیکھ لو نا سب سو گئے ہیں اس وقت اٹھو. سبحان. یا آپ جاب کرتے تو آپ مغرب عشاء کے بعد پڑھ لو، مگر اکیلے ہو کے پڑھو اور ننگے سر پڑھو. عورتیں تو ہے دوپٹہ لے کے پڑھیں، مرد ننگے سر پڑھیں، اور جو اپنا آپ کی جو ٹوپی ہے، جو تاج ہے، وہ سمجھ لو کہ رب کی بارگاہ میں رکھ دو نیچے اتار کے. سبحان. بولو بے بس ہوں، تھکا ہوا ہوں، سارے دروں نے جٹلا دیا، ایڑیاں رگڑو اس کو، بس ایسے جیسے آج محبوب کو منا کے اٹھنا ہے. آپ کی کیفیات ہی بدل جانی، آپ کے معاملات ہی بدل جانے. آپ روز اس وقت کو، آپ کو وہ وقت جو ان سے آپ کو کھینچے گا اپنی طرف، وہ جگہ آپ کو اپنی طرف کھینچے گی کہ آج پھر آج پھر خلوت میں روشنی کر آ کے. سبحان. نیک جنات بھی آتے ہیں، پھر نظر تو نہیں آتے، فرشتے تو پہلے ہی اس تلاش میں ہوتے ہیں کہاں ذکر ہو رہا ہو. سبحان. تو بڑی کیفیات بنتی ہیں. سبحان. وہ جب بندہ پھر رب کا نام لیتا ہے نا کسی بھی جگہ کسی بھی کیفیت میں، ارد گرد بھی کپ کپی تاری ہو جاتی ہے. سبحان. کیوں؟ اسے تاثیر مل چکی ہوتی ہے. آپ بتائیں جس کا بچہ آئی سی یو میں ہو اور ایک ہی بچہ ہو اور وہ ماں مانگ رہی ہو، اسے پتہ بھی ہو اب کوئی کام نہیں آنے والا، اور وہ بولے یا ربنا، آئے. اللہ اکبر. کیسے بولے گی وہ؟ آپ یقین کرو، کائنات کے بگڑے مسائل، کائنات کی جتنی الجھنیں کو پریشانیاں، اللہ تعالیٰ ایسے سلجھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سب پردے گرا دیے اس کے سامنے. سبحان اللہ. دیکھیں رات کو یا تو آپ طوائف کے پاس جاؤ گے یا رب کے پاس جاؤ، دو ہی رستے ہوتے ہیں، ایک گناہ والا، ایک نیکی کا رستہ. تو اس دور کے اندر جو اللہ کا رستہ اپناتا ہے تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بڑا ویلکم کرنے والا ہے، سبحان. اور وارم ویلکم کرتا ہے، واہ. خوش آمدید کہتا ہے سبحان. کہ سب سوئے میں تجھے کس چیز نے جگایا ہے؟ وہ کہتا ہے اس دکھ نے، اس تکلیف نے جگایا ہوا ہے. آپ رات کو کسی 12-1 بجے کسی کے گھر چلے جاؤ، جا کے دروازہ ناک کرو تو وہ کہتا ہے خیر ہے، یا فون کر دو، تو آپ اسے کوئی یار یہ مسئلہ بن گیا ہے، وہ کیسا ہی تھا دل کیوں نہ ہو، وہ رات کو آپ کی مدد ضرور کرے گا. وہ کہے گا تو رات کو آیا ہے، مطلب کہ یہ عموماً وقت نہیں آنے والا، کچھ زیادہ ایمرجنسی ہے. اب بتاؤ کیا ہوگا؟ ربانہ کام کرے گا نہیں کرے گا؟ اصل میں یہ اسم اعظم ہے. آپ یا ربانہ پڑھو اور اہل بیت کی تمام ہستیوں کو دیا کر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، کہ یا اللہ تمام آل رسول، اولاد علی، اہل بیت، آل ابراہیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے ہیں ان سب کو یہ میں ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو آپ دیکھیں چند دنوں کے اندر اندر، پہلی تو بات ہے کہ اسی عمل کے دوران خوشبوئیں آنی شروع ہو جائیں گی. اس وقت دیکھ لیں نشانی ہے کہ دوست آ چکے ہیں، کو آیا ہوا ہے وہ آنسوؤں کے گواہ بننے کے لیے، کو آیا ان سسکیوں کو سننے کے لیے، یا اللہ کہیں تیرا دوست ہے، تیری خوشبو آ رہی ہے وہاں سے، تو وہ ہوتا ہے. اس کی بھی سب کو اجازت ہے.
آگے پیچھے 3 بار درود پاک پڑھیں اور یہ 1000 دفعہ یہ سم پڑھ لیں. اگر استغفار ندامت توبہ آپ کو نفل 2 پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. خواتین اگر نہیں پڑھ سکتی تو وہ نہ پڑھیں. رات کی تاریکی کے اندر اذکار کے حوالے سے بزرگ خصوصی طور پر کہتے ہیں کہ رات کا انتخاب کرو. اس کی کیا حکمت ہے؟ اصل میں رات ایک شعور ہے. جی کہتے ہیں نا مراقبہ اگر کرنا ہے تو اگر دن بھی ہے تو کمرے کے اندر اندھیرا کر لو. صحیح. اصل میں آپ نے اس شعور کے اندر جانا ہے. آپ کو اس رات والی کیفیت کے اندر جانا ہے. صحیح. کیونکہ اس رات میں نزول ہوتا ہے رب کا. صحیح. بات وہیں آ رہی ہے. رب رات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے شعور کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. صحیح. کہ رات کو چیزیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رات کو سفر کرو، رات کو سفر جلدی طے ہوتا ہے. صحیح. دنیاوی سفر کی بات کر رہا ہوں، بس ٹرین پہ، کہ رات کو سفر طے کرو جلدی طے ہوگا، سفر اختیار کرو. کیوں؟ رات کو زمین سکیڑ دی جاتی ہے. صحیح. تو رات کو روحانی دنیا کی بھی زمین سکیڑ دی جاتی ہے، جلدی فاصلے طے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ایک شعور ہے رات کو، ایک آپ نے شعور کے طور پہ لینا ہے کہ رات کو فقیری نازل ہوتی ہے، صرف جاگنا آپ کا کام ہے. صحیح. یہ حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. صرف جاگنا آپ کا صرف کام. جاگنا کام ہے آپ کا. مگر جا کے بھی کام یہ نہیں کوئی فلم ڈرامہ لگا لینا، کوئی کچھ صحیح. لکھنے والا کام ہے، کچھ پڑھنے والا کام ہے، کچھ یا کوئی لوگ وہ صحیح. نہ دوسرا تاثر صحیح. لے لیں کہ جو جاگنا ہی ہے نا. مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارے بزرگ کمال بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو غریق رحمت فرمائے. آپ کے پاس جو ہے نا ایک بڑی عمر کی خاتون آئی اور کہنے لگی کہ میرا فلاں فلاں مسئلہ ہے بابا جی، اس لیے میں آئی ہوں، آپ مہربانی کریں. تو بابا جی نے کہا کہ بھائی کام کر، یہ تسبیح ہے، عشاء کی نماز کے بعد اس کو اتنی تعداد میں پڑھ لینا، تو اللہ پاک مہربانی کرے گا. تقریباً 10-11 دن کے بعد وہ دوبارہ آئی اور کہنے لگی کہ بابا جی وہ آپ نے جو عمل بتایا تھا، جو تسبیح بتائی تھی، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو میں نے دیا ہے وہ رب کا نام ہے اور اس سے فائدہ نہ ہو. یہ ناممکن بات ہے. میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اس سے ضرور فائدہ ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہوا فائدہ، اس پر غور کر. یا تو نے پڑھا نہیں، ٹھیک ہے نا، کہہ دے کہ تو نے پڑھا نہیں، اور اگر پڑھا ہے تو پھر فائدہ ہونا چاہیے. تو کہنے لگی نہیں نہیں بالکل میں نے پڑھا ہے بابا جی. وہ ضد کرنے لگی کہ نہیں میں نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوا. کہا بی بی تو نے نہیں پڑھا؟ کہا نہیں میں نے پڑھا. اب فقیر تو دیکھتا ہے نا. ماشاءاللہ کمال بابا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی ایسی طاقت عطا کی تھی کہ آپ یہاں بلدیہ ٹاؤن کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے مرید کے احوال، جو کہ USA کے اندر ہے، میاں الطاف آپ کا شاگرد تھا، وہ اس کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے سارے احوال بتا رہے ہوتے تھے. وہ پورا واقعہ میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اس کو بچایا بے حیائی سے. کہ وہ غلط کام کے لیے جا رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، بابا جی فون اٹھایا، پھر رکھا، پھر فون اٹھایا، پھر کہنے لگا ہوں کال کرنی پیسی، اب کال لگانی پڑے گی. اس کو امریکہ کال لگائی اور کہا کہ الطاف کدھر ہے؟ کہا بابا جی رستے میں ہوں. تو کہا کیڑی مانو کال بٹھایا ہوا ہے برابر میں، کس کو بٹھا؟ کہا اس کو اگلے اسٹاپ پہ اتار دینا. تو بولو بابا آپ کا امریکہ ہے وہ؟ آپ اتر، میں تیرے ساتھ ہوں، امریکہ ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو کیا کر رہا ہے. تو کہا کہ اس کو آگے اتارنا اور اس کو کچھ پیسے بھی دینا کہ تیرے ساتھ تو کچھ ہوا نہیں ہے، وہ کسی اور کے ساتھ کوئی برائی نہ کرے، اور پھر بچ کے رہنا.
تو ایسی اللہ نے آپ کو نظر عطا کی ہوئی تھی. اب فقیر سے کے سامنے وہ مائی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے پڑھا تھا. بابا جی کہہ رہے نہیں تو نے نہیں پڑھا تھا. فقیر جلال میں آیا, کہنے لگا مائی جس طرح تو نے پڑھا تھا نا وہ پڑھنا نہیں کہلاتا, نہ پڑھنا کہلاتا جی ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرے ہاتھ میں تسبیح تھی, تو پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی, یہ وقت تھا اور ڈرامہ چل رہا تھا, ڈرامہ بھی دیکھ رہی ہے اور تسبیح بھی پڑھ رہی ہاں ہے, بالکل اور اس میں ایک گانا لگا ہوا تھا, وہ گانا سن رہی تھی. وہ الفاظ بھی بتائے بالکل بابا جی نے بالکل اس گانے کے کہ یہ چل رہے تھے. تو ایسا نظام بالکل. اللہ تعالیٰ, بس اللہ تعالیٰ دراجات بلند فرمایا آپ کے. ہاں. تو رات کے پہر میں حضور رات کے وقت میں فقر اترتا ہے. سبحان فقیری سبحان فقیری جسے بھی ملی ہے نا, ہم، ملی رات کو ہی ہے, سبحان اشارے رات کو ہی ہوا ہے سارے. اس لیے فقیر سوتے نہیں. میں نے ایک دفعہ میاں صاحب سے عرض کی, ہم، میں نے کہا میاں لیلۃ القدر دیکھنی ہے. ہم، میاں صاحب نے فرمایا اچھا. تو فرمانے لگے کہ پورا سال اس طرح گزارنا جیسے رمضان گزارتا ہے. سبحان اب میں میاں صاحب کو دیکھوں پورا سال, اور پورا سال سونا بھی نہیں رات کو. ہم، میں کہا نہ دکھانے والی بات ہے یہ تو. اس کو ہم، سمجھا میں بعد میں ہم، ہم، کہ آپ نے پورا سال ایسے گزارنا جیسے رمضان گزارتے ہو. سبحان کانوں کا, آنکھوں کا, سبحان ہاتھوں کا, سبحان زبان کا, پورا سال اس طرح گزار جیسے روزہ رکھا ہوئے تو. سبحان اور پورا سال شب بیداری کر, پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. سبحان. اچھا محتشم بھائی, ایک صاحب ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ سوال کیا کہ حضرت جب بھی دوبارہ محفل ہو, جب بھی دوبارہ پروگرام ہو, تو یہ سوال لازمی کیجیے گا, یہ سوال آپ لازمی کیجیے گا. تو وہ سوال آپ کی بارگاہ میں صاحب کی طرف سے میں پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ حضور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت و ملاقات کے لیے کیا کوئی خاص عمل یا وظیفہ بھی ہے؟ جی. اگر ہے تو وہ تعلیم فرمائیں. ایک دفعہ میاں صاحب سے میں نے عرض کی, میں نے کہا میاں کوئی عمل آپ مجھے عطا فرمائے. شاید مجھے غالباً لگتا ہے کہ رمضان تھا, تو حضرت علی کی شہادت کا دن آ رہا تھا شاید وہ سارا. تو رمضان میں نے مانگا, میں کہا میں مانگوں گا یہ عمل میاں صاحب سے. تو میاں صاحب نے مجھے فرمایا کہ کیا ضرورت ہے تمہیں پڑھنے کی. اچھا مجھے تھا کہ مل جائے گا, کام بھی آ جائے گا کسی کے. میں پوچھتا رہتا ہوں اس طرح بہانے سے میاں صاحب سے. میاں صاحب مجھے فرمانے لگے آپ ایسا کرنا, 2 نفل پڑھنا جس کی ہر رکعت میں 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی. مطلب کہ دونوں رکعتوں میں 100 مرتبہ سورۃ اخلاص, ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ, اور سلام پھیر کے آپ نے 2100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی. اچھا میں نے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر دیا اس کو, کہ اب کوئی لوگ نہیں پڑھ سکتے 2100 دفعہ, تو وہ ایسا کریں کہ مغرب کی جب اذان ہو یہ نفل پڑھ لیں, اور اس کے بعد آپ یہ 2100 دفعہ والی سورۃ اخلاص پڑھتے رہیں, اور اگلے مغرب سے پہلے پوری کر لیں جتنی کر سکتے ہیں آپ. صحیح. اور پھر اگلی مغرب سے پہلے وہ 2 نوافل کا ثواب تو رات کو عطیہ کر دیا آپ نے, اور اس کا 2100 والے کا ثواب آپ مغرب سے پہلے عطیہ کر دو. اگر رات میں پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لو, ایک نشست میں پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لو, جیسے بھی پڑھ سکتے ہو, مگر اس مغرب سے پہلے پڑھنا ہے. صحیح. اگر آپ یہ روزانہ عمل کرنا شروع کر دیں تو تھوڑی عرصے میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے, ملاقات بھی ہوتی ہے, اور اگر آپ کو کوئی حاجت ہے ان کی بارگاہ میں پیش گئے عرض, ان بولا کہ آپ یہ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میری حاجت پوری فرما دے. تو یہ بڑی مہربانی ہوتی, بڑی مہربانی ہوتی. اصل میں میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم انہیں یاد رکھو, وہ تمہیں یاد رکھیں گے. سبحان. مطلب کہ اصالے ثواب کرتے رہو, گفٹ ہدیے ان کے لیے بھیجتے رہو. دیکھو نہ تو اللہ والے کسی چیز کے محتاج ہوتے ہیں, نہ یہ روحیں محتاج ہوتی ہیں.
یہ تو ایک محبت کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے، ایک طریق ہے محبت کا. جی جو میاں صاحب کی نشستیں روحانی ہو رہی ہیں جی اس میں سے کہ تم مجھے یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھیں گے. صرف ایک اس نے ہلچل مچائی ہوئی ہے، سبحان لوگوں نے اتنا عمل کیا یہ، اور حضرت خواجہ مخلص الرحمان کو اتنا عطیہ ہوا ہے، سبحان اتنا لوگ عطیہ کر رہے ہیں. وہ آپ کی وساست سے ہو گیا. جی جی الحمد آپ کو 12ویں شریف ملی ہوئی ہے. جی جی الحمد للہ. تو 12ویں شریف کو میں اس کا بتا دوں کہ حضرت خواجہ مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ دن ہوتا ہے. میاں صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ لوگ توجہ پہ نظر دیتے نہیں، دڑا دڑ وظیفے کرتے رہتے ہیں. تو جو بزرگ پھر وظیفہ دے دے پھر اس کو کرو، کیونکہ اس کی توجہ اس کے اندر اس نے محفوظ کر دی. مرید ہو یا خلیفہ ہو، اس کے بزرگ اس کی پیٹھ پہ کھڑے ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اس میں نہ کوئی یہ کہا جا سکتا کہ وہ نیک ہے، میں نیک ہوں تو وہ برا ہے، یا میں برا ہوں وہ نیک ہے. اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں. صرف آپ کی نسبت ہونی چاہیے. جن ہستیوں کو آج آپ نے ہدیہ کرنا وہ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیوں آپ نے پہننا اس نیت سے ہے کہ سر ڈانپنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سر ڈانپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں سنت کی نیت سے پہن رہا ہوں، اور یہ میرے بزرگوں کا بھی طریقہ ہے. تو میں اس طریقے اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چل کے اپنا سر ڈانپ رہا ہوں، اپنے سلسلے کا تاج اپنے سر پہ رکھ رہا ہوں. تو آپ دیکھیں، یقین کریں، لوگوں کے دائمی سر درد تھے وہ ٹھیک ہو گئے. لوگوں کے بڑے مسائل تھے، کئی لوگوں پہ جادو ہوتا ہے، دماغ باندھ دیا جاتا ہے، سوچیں باندھ دی جاتی ہیں. کسی کی یادداشت کا مسئلہ ہے، کچھ مسئلہ ہے، وہ اس طریقے پہ کرے انشاءاللہ تعالی وہ کام ضرور ہوگا. تو اگر زیادہ فائدہ چاہتے ہیں تو کچھ پڑھ کے ہدیہ بھی کر دیا کریں کہ یا اللہ جو ہستی اس تاج کو پہننے والے کے لیے دعا کر رہی ہے اس کو یہ صورت اخلاص کا میں دیا کرتا ہوں یا کرتی ہوں. وہ چادر والے تو بی بی جان کو دیا کریں گے جو خواتین ہیں. سلسلے کے کام کو آگے بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ العزیز شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم نے شریعت کو کوئی بالائے طاق نہیں کیا، نہ ہم کرنے کی جرت رکھتے ہیں. ہمارا جو تعلیمات ہے میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی جو تربیت ہے وہ شریعت پر ہی ہے. جیسے خود میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے شریعت پر ہی ہماری تربیت کی ہے، تو ہماری تربیت بھی شریعت پر ہی. تو انشاءاللہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ کھل کر سلسلے کا کام کریں گے. سلسلے کا جو فیض ہے وہ آگے پہنچائیں گے، اور یہ سلسلہ رکنا نہیں ہے، انشاءاللہ جاری رہنا ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مزید بھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں گے. آخر میں کوئی نصیحت حضور ارشاد فرمائے اور پھر ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے. کبھی بھی اپنے مرشد کے فضل یافتہ چہرے سے نظر نہیں ہٹانی. کچھ بھی ہو جائے، قیامت گزرتی ہے، گزر جانے دو، کیونکہ آپ کا مالک وہ قاسم ہے. اگر بیعت کرنے سے آپ کا ایمان کا محافظ آپ کا مرشد ہے، آپ کو کیا لگتا ہے باقی کیا پیچھے چیز بچ گئی ہوگی جس کا محافظ وہ نہیں ہے؟ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جمعہ پڑھنے گیا تو میاں صاحب تو جوتا اتارا تو جوتے کہنے لگے کہ میاں یہ جوتا آپ کے حوالے ہے. بڑے میاں صاحب کو بول دیا، دادا عثمان میاں کو بول دیا جوتا آپ کے حوالے ہے. تو جمعہ پڑھنے چلے گئے. تو جب واپس آئے تو مریدوں نے پوچھا کہ میاں آپ جمعہ پڑھنے نہیں آئے؟ تو میاں صاحب نے فرمایا اس سے پوچھو جس نے جوتے کے بعد کھڑا کیا ہوا تھا. یہ جوتا میرے حوالے کر گیا تھا، ہمیشہ جوتا دیکھتے رہے، بھائی جوتا کو اٹھا کے نہ لے جائیں. سارا ٹائم تو ہمارا جوتے کی حفاظت میں لگ گیا. ہاں، جمعہ کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ تو میرا معمول ہے میں جدہ میں دروازہ لاک کر کے نہیں جاتا تھا. ٹھیک ہے، میں کہہ کے جاتا تھا میاں آپ کے حوالے، آپ کی سپرد. میرا دین، دنیا، نفسی و والدی و اخلی و مالی سب کچھ آپ کے حوالے، آپ کی سپرد ہے. یقین توڑنا ہے توڑ دو، بنانا ہے بنا لو، آپ کے حوالے، آپ کی سپرد. آج تک میرا معمول ہے، سب کچھ پڑھتا ہوں جو نکلنے کے طریقہ کار ہے، دعا ہے، آیت الکرسی ہے، وہ پڑھ کے نکلتا ہوں، کہتا ہوں آپ کے حوالے. کیونکہ بھروسہ اپنے پڑھے بھی نہیں، اس پہ زیادہ بھروسہ ہے مجھے، کیونکہ میرے پڑھنے میں خطا ہو سکتی ہے، کچھ کمی بیشی یقین پہ، اس پہ نہیں کمی ہوتی، کیونکہ اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور اس کے اندر بھی کچھ دیکھ لیا.
سبحان اللہ۔ اب کام بن گیا بس. تو میاں آپ کے حوالے آپ کی آپ یقین کرو ایک دفعہ میرے نا رکشے کے پاس چور آ گئے، سنیچنگ کرنے والے آ گئے. اب وہ میری طرف دیکھی جائے میں ان کی طرف دیکھی جاؤں تو مجھے وہ دیکھ رہے تو میں نے کہا بھائی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. موبائل میرے ہاتھ میں، ہینڈ فری میری کانوں میں، کچھ سن رہا تھا کچھ چیز، تو گھڑی میں نے پہنی، سارا کچھ. میں میاں صاحب کے پاس ہی جا رہا تھا. تو اس دن شاہ صاحب آئے نہیں تو مجھے رکشے پہ جانا پڑا. تو میں اچھا وہ رکشے والا کیا ہوا، اس نے کھڑا کیا. اچھا میں سچی بات ہے مجھے نا پاکستان کی سڑکوں پہ نا گاڑی چلاتے ڈر بڑا لگتا، کیونکہ قانون وہ نہیں فالو کرتے، وہ کہتے تو فالو کر. تو میں گاڑی لیتے بھی ڈرتا ہوں اور چلاتے بھی ڈرتا ہوں، میں میرے بس کی بات بالکل بھی نہیں ہے. تو وہ پیٹرول پمپ پہ اس نے کھڑا کیا تو اب وہ بالکل ایکشن میں تھے کہ ذرا سا کچھ ہو اور ہم جون سا ہے اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں جو پکڑ لیں. اب مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا بھائی کام گڑبڑ ہے، پر میرے ذہن میں تھا میاں کے حوالے اس کے سپرد کیا ہوا ہے، نہیں ہوگا کچھ. اچھا وہ مجھے دیکھتے رہے، میں نے انہیں دیکھا تو وہ نا دونوں نے منہ اس طرف کیا، بائک پہ چلے گئے. جس طرح وہ کھڑے ہوئے تھے نا، تو میں نے کہا بھائی کام تھوڑا خراب ہے. میں نے کہا بھائی پڑھا بھی ہے اور جو پڑھا تھا میرے مرشد کے ہدیہ کر دیا، تو تیرے حوالے تیری سپرد ہے بس. تو نکل گئے. تو بات ہے کہ جو اپنا ہر چیز اپنے مرشد کے حوالے کرتا ہے نا وہ ضائع کبھی نہیں ہوتی. تو آپ کا اگر ایمان کی حفاظت اگر وہ کر سکتا ہے تو آپ کو بھوکا مارے گا کبھی نہیں. دیکھیں کچھ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ چیز دکھانے کی ہوتی ہیں، وہ خود ہی دیکھ لیتا ہے. تو کہتے تو ہیں بھائی ہم تیرے کو روٹی کے ذمہ دار تو نہیں نا، ہم تو ہم سے تو اللہ سیکھنے آئے، روٹی تھوڑی کھانے آئے ہم سے. مگر باپ ہوتا ہے. میاں صاحب سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہیں جن کو کرائے پہ گھر بھی کوئی نہیں دیتا تھا. آپ گواہ ہیں اس چیز کے. بالکل ایسے وہ میاں صاحب کے پاس روتے ہوئے آتے تھے. یہ میاں صاحب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ اور برکت ہے جو کھا رہے ہیں وہ لوگ. اور آج اس کو قبول کریں نہ کریں، فیکٹ یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ سلسلے کا فیض، اور سلسلے کا فیض تو تب بھی ہے نا جب مرشد راضی ہے. بے شک. مرشد کے بغیر کس سے فیض لوگے؟ تو دروازہ ہی نہیں کھولا، چابی نہیں لگائی تو کیا ملے گا؟ بات ساری مرشد کی ہے. بات دیکھیں، بات ہے کہ جیسے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا یہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور خود وہ فرما رہا ہے کہ میں شارک سے زیادہ قریب ہوں. اب جان کو زیادہ اس نے اللہ نے اس کو کر دیا قریب، کیونکہ یہ ہوگا تو میرے تک آؤ گے. تو جب میاں صاحب یہ فرما رہے تو میں نے کہا پھر آپ ہوگے تو نبی وسلم تک پہنچ سکیں گے نا ہم، کہ مرشد کے بغیر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا نہیں جا سکتا. ویسے لوگ عبادت کریں، کرتے رہیں، اس کو کہتے رہیں کہ یہ ہم اللہ تک پہنچے ہیں، وہ صرف کو خواب و خیالوں میں ہی ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں ہے یہ. تو جس نے مرشد کو راضی کیا نبی وسلم اپنی پہلی صف میں بٹھا لیتے ہیں، اور جس نے مرشد کو ناراض کیا کہ میں اب خود اٹھ سکتا ہوں جا سکتا ہوں، تو نبی وسلم اسی صف سے اٹھا کے پچھلی صف پہ بھیجتے ہیں کہ واپس چلا جا. آنا ہے تو مرشد کے دروازے سے ہو کے، ورنہ نہیں. اتنی حیا کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس روحانی بیٹے کی، اس مرشد کی جو اپنے مریدوں کا مرشد. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کا فیض ایسے ہی ہو جاتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے، تو اس میں زندگی گزار لو. ایک بزرگ تھے نا، تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ایک بندے نے کہا اچھا. اس نے پتھر اٹھایا اور بابا جی کو مار دیا. تو بابا جی نے مڑ کے دیکھا تو کہتے بابا جی کیا دیکھتے ہو، خود ہی تو کہتے ہو کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ پتھر مارا ہے کہ نہیں مارا، میں دیکھتا ہوں یہ کام کس کے ہاتھ سے ہوا ہے، منہ کس کا کالا ہوا، یہ منہ کس کا کالا ہوا ہے، یہ بدبختی آئی کس کے ہاتھ ہے، اس کے دوست کو تکلیف دینے والا کون ہے. تیری وجہ سے راحت پہنچے کسی دوست کو، اللہ کے دوست کو، تیری تو دل کی دنیا روشن ہو ہے، اور جو تکلیف دے اس کے بارے میں کیا خیال. دیکھو
جیسے برکت نسلوں میں چلتی ہے نا، نحوست بھی نسلوں میں چلتی ہے. 3 چیزوں سے کبھی الجھنا نہیں، فقیر سے، آگ سے، اور پانی سے، اور ایک حکمران سے، وقت کا حکمران. 4 چیزیں ہو گئی. اب مقابلہ نہیں کر سکتے. فقیر سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. آگ سے، پانی آیا تھا نا، سندھ میں آیا ہوا تھا، کر لیا کچھ. اور وقت کا حکمران کیا کر لو گے آپ؟ اس کا بگاڑ لو، کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان سے حکمت کے ذریعے چلا جاتا ہے، اور مخلص ہو کے. آپ فقیر سے بھی مخلص ہو کے چلو گے، اور جو وقت کا بادشاہ اس سے بھی مخلص ہو کے چلو گے تو فائدے میں ہو. اب آگ اور پانی حکمت سے چلو ان کے ساتھ. ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان کے نقصان سے کیسے بچنا ہے. اور جس کی عقل روشن اللہ کر دیتا ہے، انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اپنے مرشد سے کیسے چلنا ہے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں مرشد باطنی توجہ کرتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے دیکھ میرے ساتھ کیسے چل. وہ ضائع نہیں ہونے دیتا اپنے اس مرید کو جس کے اندر خلوص ہو. اور جو ہوتا ہی اندر سے کالا ہے، وہ شروع سے ہی کالا ہی ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا وہ. اور جس کے اندر روشنی ہوتی، جگہ جگہ پہ بتا رہا ہوتا ہے دیکھ ایسے نہ کرنا، ایسے نقصان ہوتا ہے، ایسے نہ کرنا، ایسے نقصان. ورنہ وہ کرتا رہے، کیا کر لو گے؟ نقصان ہی ہوگا نا. اصل میں آپ کو بڑے لمبے چکر سے بچاتا ہے وہ، بڑے لمبے نقصانات سے بچاتا ہے وہ. تو مرشد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور نہ سمجھ آئے نا تو بولو ٹھیک کہہ رہی ہے، صحیح، میری عقل نہیں اس قابل. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بولے. ایک بندہ ہے نا، وہ کہتا ہے یار مجھے اس مرشد سے ملا کچھ نہیں، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. بزرگ تو فرماتے ہیں اگر تیرا مرشد ناقص ہے، تو صادق ہے، مگر تیرا خلوص سچا ہے، تجھے منزل ملے گی انشاءاللہ. منزل ملتی ہے. تو جس کا مرشد سچا ہو اور اکمل الکاملین ہو اور منزل پہ پہنچا ہوا ہو اور مہربان ہو اور بن مانگے دینے والا ہو، شرم نہیں آتی؟ اس پہ شک کرے گا. اس کا مطلب ہے تو پھر بدبخت ہے، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا. اگر تجھے یہ صحبت نہیں بدل سکی تو تجھے کیا بدلے گا؟ کچھ نہیں بدلے گا. اس کا مطلب تو وہیں کا تھا جہاں تجھے اب بھیجا گیا. تو سجدوں میں چھپا ہوا تھا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے. قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کا خصوصی فیضان نصیب فرمایا، بزرگوں کا، اسلاف کا خصوصی فیض نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم کی بارشیں فرمائے. جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کا بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. بہت ہی خاص مواد، بہت ہی خاص قیمتی کلمات اس پورے پروگرام کے اندر آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا اسی طرح جاری رہے گا. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مزید ویڈیوز آپ یہ دیکھ سکیں گے. اور آخر کے اندر میں عرض کروں گا کہ حضور دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. نستغفرک و نتوب علیک. یا اللہ سب کی مہربانیاں فرما، آمین. اللہ سب پہ مہربانیاں فرما. آمین. اللہ سب کی مشکلات، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں ان کے رشتوں کے مسائل حل فرما. آمین. اللہ جن کی جو پریشانی ان کی پریشانیاں دور فرما. آمین. اللہ جو قرضوں میں مبتلا ہے، اللہ ان کے قرضے حل فرما، ان کے قرضے اتار، غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مرشد کا عشق عطا فرما. آمین. اللہ ہمیں اپنے مرشد کا ادب عطا فرما. آمین. اللہ جیسے مرشد کا سامنے ادب کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ادب کرنے کی توفیق آمین. اور سعادت عطا فرما. آمین. اللہ ہمیں اہل بیت کا عشق اور ادب عطا فرما. آمین. ہمیں صحابہ کرام کا ادب اور عشق عطا فرما. آمین. ہمیں انبیاء کرام کا عشق و ادب عطا فرما. اللہ ہماری جتنی غلطیاں کوتاہیاں اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہمیں معاف فرما. آمین. اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، دلدل سے بچا، گناہوں کی دلدل سے بچا، نفس کی ظلمت سے بچا. آمین. اللہ تعالیٰ بڑا فتنوں والا دور ہے. اللہ ہمیں فتنوں سے بچا. آمین. اللہ ہمیں فتنوں سے بچا. آمین. اللہ ہماری نسلوں کے بخت نصیب جگا دے. آمین. اللہ ہماری نسلوں کا شاد و آباد رکھ. اللہ اس دعا پہ آمین کہنے والوں کی نسلوں کا شاد و آباد رکھ. آمین. ان پہ فضل فرما، آمین. ان پہ کرم فرما. اللہ جو یہ دعائیں مانگے، جو منتے مرادیں مانے، اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما. انہیں جو بزرگوں کے نام لی ان کا فیض عطا فرمانا، آمین. ان کی توجہات عطا فرمانا، اور ان کا ساتھ نصیب فرمانا، اور اللہ ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمانا.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وسیلہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی وسیلہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا السلام علیہ بوسیلہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم باوسیلہ میاں حضور دامت برکات باوسیلہ میاں حضور دامت برکات باوسیلہ میاں حضور دامت برکات مالی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین 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 ثم آمین